پیشاب کرو گے تو تمہارے جسم کے اندر ایسی بیماری جنم لے گی جس کا دنیا کے اندر کہیں علاج نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر آج نوجوان طبقہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ذرا غور کریں، میرے نبی نے 1500 سال پہلے اپنی امت کو درس دیا تھا، اپنی امت کو یہ طریقہ بتایا تھا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے امتیوں، کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرنا بلکہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا۔ اس لیے جب انسان بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے تو مکمل اسے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، جب انسان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے گا، جہاں چاہے وہاں کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگے تو یاد رہے، ظاہر سی بات ہے، نوجوان یہ 4-5 دن تک جب تک یہ نہیں نہائے گا، یہ ناپاکی کی حالت میں گھومتا رہے گا، اور اگر اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو بتاؤ ہم کیا منہ دکھائیں گے رب کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن جب انسان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو اس کے چھینٹے اس کے اوپر ضرور آئیں گی، اور جب چھینٹے آئیں گی تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ مصطفیٰ پیارے نے ارشاد فرمایا، آقا قبر کے پاس گزرے تو نبی نے دیکھا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا یہ کون سا گناہ کرتے تھے دنیا میں؟ کون سا یا رسول اللہ، کون سا پاپ کرتے تھے؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، یہ قبر میں عذاب کا سبب بنے گی میرے بھائی۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں، انسان پولیس کا تھپڑ برداشت نہ کر سکے، انسان سورج کی تپش برداشت نہ کر سکے، انسان اللہ اکبر اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے وہ برداشت نہ کر سکے، انسان کے اگر ایک مچھر ڈنک مار دے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اے نوجوان پھر بتا قبر میں اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، اس زندگی کو رب کے طریقے اور اس کے محبوب کے طریقے پر گزارنا سیکھو۔ نبی نے ارشاد فرمایا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ کیسے بچو گے؟ جب انسان بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے تب وہ مکمل طور پر وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کے قطرے باقی نہیں رہتے ہیں، لیکن جب انسان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو پیشاب جب وہ کرتا ہے تو اس کے چھینٹے بھی کپڑے پہ آتے ہیں، انسان کے جسم پر بھی اس کے چھینٹے آتے ہیں، اور پھر جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہے تب بھی قطرے اس کے پیجامے میں لگ جاتے ہیں، تو اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، تو ایک بات ٹھان لیں کہ جب تلک ہم زندگی گزاریں گے نبی کے طریقے پر گزاریں گے، جب تلک ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے مصطفیٰ پیارے کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں اس حالت میں جب انسان بہت زیادہ مجبور ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، جیسے اگر ایئرپورٹ پہ جائے یا کہیں دیگر جگہ جائے جہاں بیٹھنے کے لیے کوئی سسٹم، کوئی چیز نہیں بنی ہوتی ہے جس سے انسان فارغ ہو جائے، تو اس کے لیے اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، بہت زیادہ مجبور ہے، کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، اس لیے کہ جب انسان پیشاب روکے گا تو اس سے بیماری اور انفیکشن
जिस्म के अंदर फैलेगा। तो बहुत मजबूरी हो तब अगर वो खड़े होने वाले जो टॉयलेट बने होते हैं उसमें जाकर के वो पेशाब कर ले, लेकिन फिर भी वो बोतल वगैरह साथ में लेकर के जाए, उससे भी पाकी हासिल करे। मजबूरी में शरीयत ने इजाजत दी है, कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं जगह हो बैठने की तो फौकियत उस चीज को दी जाए जहां पर जगह हो, बिला वजह नहीं खड़े होकर के पेशाब करने लगे। नौजवान तबका इस फेल में बहुत मुब्तला है। इससे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, इससे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है। फिर इंसान कहता है कि हमें बीमारी ने घेर लिया। अरे डॉक्टरों ने बताया इंसान जब खड़े होकर के पेशाब करता है उसके अंदर ये बीमारी पैदा होती है। ये डॉक्टर कब कह रहा है? ये डॉक्टर आज कह रहा है। मुस्तफा प्यारे ने 1500 साल पहले इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे उम्मतियों बैठ कर के पेशाब करो, इसलिए जब खड़े होकर के पेशाब करोगे तो तुम्हारे जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी जन्म लेगी जिसका दुनिया के अंदर कहीं इलाज नहीं होगा।